میں پھر کہوں گا کہ بابر اعظم اب بھی نمبر 1 ہے نا رینکنگ کے اندر, ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 ہے بابر اعظم, لیکن وہ اوپنر کھیل کے نہیں ہوئے نمبر 1. جو ان کی جگہ تھی وہ 1 ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں کھیلے ہیں اور نمبر 1 ہے دنیا کے. اب آپ ان کو پھر ایک تجربے کی اپنا بھیڑ جو ہے وہ چڑھانے لگیں کہ ان سے اوپن کروائیں گے یہ, ٹھیک ہے نا یار, یہ بڑی زیادتی ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے نا رانا صاحب کہ وہ سچن ٹنڈولکر کی طرح کامیاب اوپنر بن جائے. یار ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں, وہ کیوں نہیں کامیاب ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں بہت ساری کامیابیاں دے بابر کو, لیکن یہ کہ ہم تجربہ تو کر رہے ہیں نا ایک. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ وکٹیں جو ہے نا اب آپ کی اپنی مرضی سے نہیں بنیں گے. ویسے تو ہم اپنی مرضی سے بھی بناتے ہیں نا تو اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے, ٹھیک ہے نا. نکلے تو رانا صاحب انگلینڈ کے خلاف جیتے, ویسٹ انڈیز کے خلاف جیتے, ویسٹ انڈیز نے ہرایا بھی تو ہمیں 4 ٹیسٹ میچ اسی رڑے پر ہرایا نا جس کے اوپر ہم نے انہیں ہرایا, اور ہم سی ٹیم سے ہار گئے, ٹھیک ہے نا. ویسٹ انڈیز کی بھی سی ٹیم تھی, اس میں 2 ہی تو تھے, ایک ان کا کپتان تھا جو کچھ خاصے, ان کی نیشنل ٹیم تھی رانا صاحب. یار نیشنل ٹیم تھی لیکن وہ تھے تو سارے اسکول کے بچے جن کو لے آئے تھے وہ. اچھا آپ کے خیال میں ذرا وہ تھوڑے اتنے مطلب وہ تو نہیں نہ تھے, ایک کپتان ان کا تھا. اچھا آپ ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں, وہ تو ذرا بتائیں, وہ بڑی اہم بات لگتی ہے. کیا وہ آپ کہہ رہے تھے میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں. نہیں میں نے بتایا نا کہ تیسرا اوپنر جو ہے وہ رضوان بھی ہو سکتا ہے. اچھا تیسرا اوپنر, تو پھر یہ کیسے بنے گا کمبینیشن؟ یہی تو ہاں جو میں کہہ رہا تھا نا ایک اہم بات بتانے لگا, وہ یہ تھی کہ ابھی آپ نے کھیلنا ہے ٹرائی نیشن. مطلب یہ ٹرائی ہے جیسے ہوتی تھی ایک رانا صاحب بیٹنگ کرنے ٹرائی بال. بھائی سن تو لیں جان کے ٹوٹے, بات یہ کہ ابھی آپ نے کھیلنا ہے ٹرائی اینگولر, اور ان میچز کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ پتہ نہیں ان میں سے کون نکل جائے اور کون دوبارہ سے کوئی اور نیا نہ آ جائے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے چینج کرنے کا, ہے یا نہیں ہے. تو جب ٹرائی اینگولر ہو رہی ہوگی نا تو اس کے بعد پتہ نہیں کہ کیا ہو, کون سا دوبارہ سے ان ہو جائے اور کون سا جو ہے وہ نکل جائے. صاحب اتنا کیوں ڈرا رہے ہیں یار؟ میں ڈرا نہیں رہا ہوں, یہ ہے ایسی بات. ابھی ہم نے جب ٹرائی اینگولر کھیلنا ہے نا, جب ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف اترنا ہے, جب ہم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے, پھر اس کے نتائج کی بعد بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ تو میرا ذاتی وہ ہے خیال, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور یہی 15 جو لڑکے ہیں یہ کھیلیں, لیکن ان میں سے بھی وہی 11 ہی کھیلیں گے, اور جنہوں نے کھیلنا ہے, باقی تو بیٹھیں گے اور بس, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ابھی ہم اپنا اس ٹیم سے توقعات ہیں آپ کو؟ دیکھیں بحیثیت پاکستانی تو ہمیں سب کو توقعات ہیں, اور شاید کوئی ایسا پاکستانی ہوگا کہ جو بددعا دے رہا ہوگا کہ یار یہ کچھ نہ کریں اور یہ اللہ کرے ہار جائیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جیتنے کے بھی کچھ نہ طریقے ہوتے ہیں, جیتنے کی بھی کچھ تیاری ہوتی ہے, جیتنے کے بھی کچھ اسلوب ہوتے ہیں کہ جن سے جیت جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. سو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ کامیابی جو ہے وہ دلا دیں اور جیت جائیں, لیکن جو مقابلہ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. ہمیں یہ تو نہیں لکھنا پڑے گا بدقسمتی کے ساتھ کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پول میں ہے نا وہ نیوزی لینڈ ہے, سری لنکا ہے, ٹھیک ہے, نیوزی لینڈ اور سری لنکا. نہیں ہمارے پول میں ہے پاکستان, انڈیا, نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش. اچھا بنگلہ دیش, سوری, ٹھیک ہے. تو آپ نیوزی لینڈ اور جو بھی ایک میچ بھی ہار گیا نا ان میں سے وہ باہر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہم اب یہ سوچیں کہ کیا دبئی میں کھیلتے ہوئے ہم بھارت کو ہرا دیں گے؟ اس کے لیے سوچنے والی بات ہے. کہا یہ جا رہا, کسی ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یار رانا صاحب آپ اتنے مطلب پریشان ہوئے ہیں. میں نے کہا میں پریشان اس لیے ہوں. اس نے کہا جی وکٹیں جو ہیں وہ تو آئی سی سی نے بنانی ہے, اور انہوں نے وکٹ کے نزدیک کسی کو نہیں آنے دینا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ وکٹیں آئی سی سی نے بنانی ہے نا, ٹھیک ہے نا. ان آئی سی سی پر کن کن لوگوں کا جو ہے اثر و رسوخ ہے؟ وہ کسی کا نہیں رانا صاحب. آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, دنیا بھر میں کھیل کو کنٹرول کرنے والا. آپ میرے حال میں روٹی کو نا چوچی کہتے ہیں, روٹی نہیں کہتے. آپ اتنے بھولے بن رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ جی خود مختار ادارہ ہے. خود مختار ادارے تو بہت سارے ہیں, لیکن آئی سی سی کے اوپر بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آئی سی سی کے اوپر بہت اچھا اثر و رسوخ جو ہے وہ آسٹریلیا کا بھی ہے. آئی سی سی کے اوپر اثر و رسوخ جو ہے وہ انگلینڈ کا بھی ہے, ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ پاکستان, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی دنیا کرکٹ کی بڑی طاقت ہے اور رضوان اس کے کپتان ہے, تو آئی سی سی میں پاکستان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. تو پھر ہم بڑی طاقت کیسے ہو گئے؟ تو بڑی طاقت تو ہم ہیں نا.
ہم نے دونوں ورلڈ کپ جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں, ہم نے چیمپئن ٹرافی بھی جیتی ہوئی, ہم نے یہ بتا دیا ہم بڑی طاقت ہیں, لیکن ہم کسی کو اپنے معاملات میں منوا نہیں سکتے. اب بھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم بڑھ کے مار رہے ہیں جی, ہم تو جیت گئے, ہم نے ہائیبرڈ نظام کو شکست دے دیا, ہم نے بھارت کو چاروں شانے گرا دیا, ہم نے یوں کر دیا. بھائی ہو تو وہی رہا ہے جو انہوں نے چاہا. آئی سی سی کے اندر اگر آئی سی سی ہمارا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا تو ہم کیسے کہہ دیتے رانا صاحب یہ انہوں نے ہماری پریس کانفرنس چیف سلیکٹر کی اور سلیکشن کمیٹی کی رکوا دی. کنہوں نے؟ مطلب جن کا آئی سی سی میں بڑا اثر رسوخ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں. نہیں, اس سے کیا تعلق ہے ان کا, اس سے ہماری ٹیم کے بنانے میں تو آئی سی سی کا یا بھارت کا کوئی وہ نہیں ہے. پریس کانفرنس ہمارے اختیار میں تھی نا. وہ پریس کانفرنس کیوں رکواتے؟ نہیں مطلب یہ تو ہمارے اختیار میں تھی. بھائی ان کا کیا, ان کا اس کے اوپر کوئی تھا ہی نہیں مسئلہ. یہ کوئی وہ تھوڑی, یہ تو ہمارا ذاتی تھا کہ ہم نے بتانا ہے بھائی ہمارے اتنے بچے کھیل رہے ہیں. جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں ہونے دی, میرے خیال ہے ان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جواب نہیں تھا, اور انہوں نے کہا اس کا بہترین وے یہ ہے کہ ہم کسی کا سامنا ہی نہ کریں. جب سامنا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں جواب بھی نہیں دینا ہوگا. رانا صاحب لیکن یہ کب تک چھپ سکتے ہیں؟ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, لیکن یہ تو اس وقت تک ہے نا جب تک کہ آپ کے نتائج میچز ہو نہیں جاتے, نتائج اچھے آ نہیں جاتے. اللہ کرے کہ نتیجہ اچھا آئے, لیکن 19 کو میچ ہے, پھر 23 کو میچ ہے پاکستان کا, اور یہ دونوں میچز اگر پاکستان خدا نخواستہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا, اللہ نہ کرے کہ ایسا, اللہ کرے کہ پاکستان بہت اچھا کھیلے, تو پھر تو بہت زیادہ سوالات ہو جائیں گے. تو پھر ہی سوالات ہوں گے, اور پھر انہیں جواب شاید پھر بھی کوئی جواب نہ دے. پھر بھی یہ ہوگا کہ اب بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اس آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, اور جناب آپریشن تھیٹر جو ہے اس کی لائٹیں وائٹیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا آپریشن ہوگا, اور آپریشن پھر نہیں ہونا. جس طرح پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم مسلسل 2023 سے لے کر ہارتے چلے آ رہے تھے, ہمیں امریکہ نے بھی ہرا دیا تھا, ہمیں زمبابوے نے بھی ہرا دیا تھا, ہمیں فلاں نے بھی ہرا دیا تھا, ہمارے ٹکے کی پرفارمنس نہیں تھی ورلڈ کپ کے اندر. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا آپریشن. بھائی بہت بڑا آپریشن کرائیں, جن کے آپریشن کرانے تھے وہ تو سب کے سب بورڈ کا حصہ ہے, ان میں سے تو کوئی بھی باہر نہیں گیا. نہیں لیکن ان سب کو تو کہیں نہ کہیں ایکوموڈیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. تو مطلب یہ کہ صرف یہ کہہ کر پھر زبان بند کر دیا جائے گا کہ آپ ذرا دھیرج رکھیں, ہم آپریشن کریں گے. لیکن رانا صاحب ہارتی ٹیم ہے اور برہم یا خفگی میڈیا سے کیوں ہو جاتی ہے کہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا رویہ ہے خان, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی رویہ نہیں ہے یہ, اس کو رویہ نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ, کہ ہم جواب نہیں دیں گے, ہم جو مرضی کر لیں, آپ ہم نہیں بتائیں گے کہ اس کا قصوروار کون ہے. ملک میں جمہوری ملک ہے, جمہوریت تو یار پھر بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی, اور مسئلہ جو ہے وہ پھر میں کچھ اور کہہ دوں گا. کس بات کی جمہوریت ہے یار؟ نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی رانا صاحب بھائی جس کی ڈاٹی اس کی بھینس. محسن نقوی صاحب الیکشن ہوا ہے, ان کا انتخابات ہوئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر تھے, اس کے بعد ان کو ووٹ پڑے ہیں. اور کس کو ووٹ پڑے ہیں؟ یہ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ مطلب کسی حلقے سے جیت کے آئے ہیں, یہ تو اسپیشل اس کے اوپر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر آئے تھے. نہیں, میں پی سی بی کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں جی. اچھا پی سی بی کے چیئرمین, تو کب ان کو ووٹ پڑے ہیں, کہاں پہ ووٹنگ ہوئی تھی؟ ایک الیکشن پروسیس کے ذریعے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کہا اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, ایک الیکشن کمیشن. اچھا مطلب اس سے اس کا کیا تعلق ہے یار؟ مطلب الیکشن کا یا ان کے آنے کا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ مس ایپ ہوتا ہے اور ہم ہار جاتے ہیں تو جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا, جواب دینے کے لیے کوئی بھی نہیں. جیسے آپ ٹیم بنائی دی, انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی, بتا دیا یہ لوگ یہ لڑکے ہیں جو کھیل رہے ہیں. نہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہا گیا کہ خوش دل کو لانے کا کیا مقصد تھا, وہ کون سی پرفارمنس کے اوپر آئے ہیں. نہ انہیں یہ بتایا گیا کسی کو کہ بھائی اگر تو ہم نے فہیم کو رکھا ہے ٹیم میں تو وہ انہوں نے کون سا بڑا مطلب تیر مارا ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹیم کے اندر رکھا ہے. نہ ہم نے یہ مطلب بتایا کسی کو کہ اگر عثمان کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے تو وہ کس کارکردگی کے اوپر. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈکٹیٹرشپ ہوئی نا, بس ہم نے کر دیا. آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, آپ بالکل وہ منہ جو ہے وہ بند رکھیں, اور اگر آپ کسی کے خلاف کوئی بات کریں گے تو پی کا قانون جو ہے نا وہ آپ کے ہم نے سر کے اوپر لگا دیا ہے. کسی کو بھی ہم اس کے تحت جو ہے بلا لیں گے, آپ پہ جرمانہ کر دیں گے. ٹیکا قانون, جی ٹیکا قانون, یہ ٹیکا قانون ہے نا. اچھا رانا صاحب, یہ سب چیزیں جب آپ بیان فرما رہے ہیں, ان سب کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. پی سی بی نے تو آج ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں 112 دنوں میں کوئی ایک ورلڈ ریکارڈ شاید بنا دیا. جی ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے. 110 دنوں کے اندر انہوں نے 99% جو ہے نا, نہیں 99%, نہیں 99 نہیں, سر آپ دیکھیں آپ 90%.